بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی من اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ آج میں یہ چیز سوچ رہا تھا کہ کس پر بولا جائے، تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میری عادت ہے جو پورا دن میں کر رہا ہوتا ہوں، میں اسی کو کیا کرتا ہوں کہ وی لاگ کی فارم میں بنا لیتا ہوں۔ تو آج میرا زیادہ وقت مزدوروں کے ساتھ گزرا، فارمنگ وغیرہ میں اور کچھ صفائیاں وغیرہ کروانے میں، تمام میں مزدور ہی یوز ہو رہے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسی گزر بسر ہوتی ہے؟ زیادہ تر نے کہا الحمدللہ بہت اچھی گزر بسر ہو جاتی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے مہینے میں کبھی کبھار دہاڑی نہیں بھی لگتی ہوگی؟ کہتے ہیں ہاں 6-7 دن 8 دن ایسے بھی ہو جاتے ہیں، ویسے تو زیادہ تر لگتی ہے دہاڑی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ بڑوں نے یہ سکھایا تھا کہ دھوکہ نہیں دینا، بڑوں نے یہ سکھایا تھا کہ رب کی ماننا، بڑوں نے یہ سکھایا تھا کہ فرما برداری رکھنا۔ کہتے ہیں یہ کچھ خصوصیات ایسی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا ہم پر اعتماد بہت زیادہ ہو گیا۔ اب گھروں کی صفائی ہو، گھروں کا ایسا کام ہو کہ جو وہ دوسروں کو اعتبار میں لیتے ہوئے بھی نہیں کروا سکتے، تو ہمیں الحمدللہ وہ کروا لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارا جو ہے زیادہ تر مہینے میں حساب کتاب چلتا رہتا ہے۔ میں کہا الحمدللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جب آپ رب کی مانتے ہو تو رب پھر اپنی ایک کرشمے دکھاتا بھی ہے۔ تو میں نے کہا کہ جب نہیں لگتی دہاڑی تو بیوی ناراض نہیں ہوتی، شور نہیں کرتی؟ کہتے ہیں اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے ہمیں بیوی بھی ایسی ملی کہ وہ بھی ہماری طرح درویش صفت ہے، وہ رب کی رضا میں راضی رہنے والی ہے۔ کہتی ہے کہ حلال میں اتنی برکت ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بیمار ہی نہیں ہوتے ہیں، ہمیں کوئی ایسی بڑی کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، جتنی ہماری آمدنی ہے اس میں ہمیں گھر بھی مل جاتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کبھی بھوکے بھی نہیں سوتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اس قسم کے سوچنے کی کہ آج ہمیں پیسے ملے نہیں ملے، زندگی گزارنی ہے نا، اور ایک اچھے طریقے سے گزارنی ہے۔ اس کی یہ بات سنی، پھر میں دوسرے کی طرف گیا، الحمدللہ کم و بیش اس نے بھی یہی کہا۔ اچھا یہ میں نے اس سے پوچھا کیوں؟ اس وجہ سے اتنی مطمئن لائف تھی، اتنی مطمئن لائف تھی کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ ابھی میں یہ ساری چیزیں کر ہی رہا تھا کہ مجھے ایک میرے پرانے اسٹوڈنٹ کی کال آ گئی۔ وہ کافی دنوں سے وہ میسیج چھوڑ رہا تھا کوآرڈینیٹرز کی طرف، میرے کو میسیج چھوڑ رہا تھا ارجنٹ ارجنٹ ارجنٹ۔ میں چونکہ آج فیلڈ پہ تھا تو میں نے کال اٹینڈ کر ہی لی۔ کم و بیش اس کی جو منتھلی انکم ہے وہ 1.5 ملین ہے۔ اس کی بیوی کی جو ہوگی انکم وہ بھی کم و بیش یہی ہوگی۔ ظاہراً دنیا کی ہر سہولت ہے۔ میں نے کہا کیسی گزر رہی ہے؟ کہتا ہے جانوروں سے بھی بدتر گزر رہی ہے۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ تو اس نے گنوانا شروع کر دی، بیوی کی یہ خواہشات، بچوں کی یہ خواہشات۔ کہتے ہیں جانوروں کی طرح صبح سے شام تک ان کے کام کرتا رہتا ہوں، اور اینڈ آف دا ڈے روٹی بھی نہیں ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ بلیو کریں گے پچھلے 15 دن سے میں باہر سے کھانا کھا رہا ہوں، اور کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کچھ پرابلمز ایسے ہیں کہ میں باہر کا کھانا نہیں کھانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا یار
تم نے اپنے شوق بھی سارے چھوڑ دیے، فلموں کا، کانسرٹ کا، آوارگی کا. کہتے چھوڑے نہیں ہیں، کم کر دیے ہیں. میں نے کہا یار یہ جو تمہاری زندگی کی پریشانیاں ہیں نا ساری کی ساری، یہ اس آوارگی کا نتیجہ ہیں. اگر تم اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جاؤ، اگر تم رب کی ماننے کی طرف آ جاؤ، تو تمہارے جتنے تعلقات تھے وہ تمہارے جیسے تو خیر ابھی بھی ہیں، وہ تمہارے سکون کا سبب بنتے. آج جتنے تمہارے تعلقات ہیں، تمہاری بیوی، بچے، بزنس، ایون وہ کولیگس وغیرہ، شک کرتا ہے ان پہ، وہ اس پہ شک کرتے ہیں. نیٹ رزلٹ میں نے دونوں کا کمپیریزن کیا. میں نے کہا کس کی لائف جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے، تو لگا یہ کہ کم و بیش فرسٹ والی لائف کافی وہ ہے، سکون والی ہے. صرف اس میں یہ پریشانی ہے نا کہ آپ اپنی نیکسٹ جنریشن کو اس لیول کی شاید ایجوکیشن نہ دیکھ سکو جس لیول کی ایجوکیشن کا آپ کو شوق ہے. صحیح ہے، وہ بھی اگر پلان کر لیا جائے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے. بقیہ یہ جو زندگی ہے یہ تو بیماریوں سے بھرپور زندگی ہے کہ جہاں پر انسان جو ہے نفس کی خاطر ساری چیزیں کرتا رہتا ہے، اور اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے؟ کارڈک اریسٹ. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کال آئی، کارڈک اریسٹ، he has been died. تو میں نے جو گیٹ کیا کہ مال و متاع آپ کو کبھی خوشی نہیں دے سکتا. آپ کی نفسانی خواہشات، آپ کے کانسرٹ، آپ کی آوارگی کبھی نہیں. ہاں، لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ اس چیز کو کہہ سکتے ہو کہ میری زندگی تو بہت ہیپی ہے، لیکن دیکھنے والی نگاہ یا پھر ہمارے ساتھ ان لوگوں کی مجبوریاں یا ہمارے ساتھ ان کو سچ بولنا پڑتا ہے، بولتے ہیں. اگر آپ ایک حسین زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو صرف رب کی فرما برداری، نہ اپنے کو دھوکہ دیں نہ دوسرے کو دھوکہ دیں. آپ کے سارے تعلقات آپ کے سکون کا سبب بن جائیں گے. انسان تعلقات کیوں بناتا ہے؟ سکون کے لیے نا. کاروبار کیوں کرتے ہو؟ سکون کے لیے نا. بچوں کو کیوں پڑھاتے ہو؟ سکون کے لیے. جب یہی آپ کی بے سکونی کا سبب بن جائیں تو اگر پھر بھی نہ مانو کہ تم میں کہیں غلطی ہے تو تم احمقوں کی جنت میں رہتے ہو. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. بڑی خوشی ہوئی آج مزدوروں کے ساتھ جب وقت گزارا. یقین کرو میرا ڈوپامائن لیول اتنا انکریز ہو گیا جب میں وہاں سے آ رہا تھا. تو چونکہ تھوڑی بہت اللہ نے سمجھ دی ہے تو میں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے کہ ان کے ساتھ میں وقت گزارتا ہوں. گولڈن بات آج کی جو ہے وہ یہی ہے کہ رب کی مانو ان مزدوروں کی طرح. علم میں محنت کرو ان عالموں کی طرح کہ جو ماضی میں گزرے ہیں. اگر ایسا کر لیا تو کچھ ہے، ورنہ کسی دن کاٹے کے رس آپ کو بھی لے جائے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.